أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. اور جس شخص نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. لیکن اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہو تو ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرنا ہوگا. اور اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اور ایک مومن کو بھی غلامی سے آزاد کرنا ہوگا. جسے یہ میسر نہ ہو وہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے. توبہ کا یہ طریقہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. یہ سورہ نساء کی 92 نمبر کی آیت ہے. اس میں قتل کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ خطا سے ہو جائے یعنی غلطی سے ہو جائے ایسا کام. یہ قتل خطا کا کفارہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور اس کی دید جو ہے خون بہا جسے کہا جاتا ہے جو وارثوں کو ملتا ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے. یہ دونوں صورتیں دونوں جو ہے چیزیں ہوں گی اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرتا ہے. یہ غلام آزاد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خون بہا ادا کرنا یہ دونوں چیزیں ہوں گی. موجودہ زمانے میں غلامی کا رواج باقی نہیں رہا ہے اس لیے کفارہ جو غلام کو آزاد کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی ادائیگی کی دوسری صورت اختیار کرنی ہوگی. وہ صورت اسی آیت کے آخری حصے میں آ رہی ہے کہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرے اور شرمسار ہو اپنے گناہ پر اور اپنی غلطی پر. یہ قتل کون سا ہے؟ قتل خطا ہے یعنی غلطی سے ہو گیا ہے. غلطی سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شکار کر رہا تھا کوئی جانور سمجھ کر مار دیا اور وہ جا کر کسی مومن بندے کو لگ گیا, یا حربی کافر تھا اس سے دشمنی ہے اور اس سے حالت جنگ میں ہے تو وہ سمجھ کر حربی کافر سمجھ کر شکار کیا اور وہ اس کو جا کر جو ہے مومن بندے کو لگ گیا. اس قسم کی جو ہے کچھ خطائیں ہو سکتی ہیں. قتل خطا کا جو ہے اس میں سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا اور دید جو خون بہا ہے خون بہا کی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائے تھے. 100 اونٹ یا 100 اونٹ کے برابر مساوی قیمت تقریباً 10,000 درہم ہوتی تھی وہ اس وقت جو ہے وصول کی جاتی تھی اس سے. اور پھر اس میں جو ہے اس آیت میں جو بات ہے کہ کسی مسلمان کی غلطی سے قتل کیے جانے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی صورت یہ کہ مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو یعنی وہ ملک اسلامی ملک ہو وہاں کا باشندہ ہو تو پھر اس صورت میں دونوں چیزیں دینی ہوں گی. ایک تو کفارہ دینا ہوگا یعنی غلام کو آزاد کرنا اور دوسرے یہ کہ اس کی دید جو خون بہا ہے وہ لازمی ہوگا. اور اس کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ دارالحرب کا باشندہ ہے یعنی وہ ملک جہاں پر مسلمان نہیں رہتے کافر جو ہے زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اسے دارالحرب کہا جائے گا. تو وہاں کا جو باشندہ اگر ہوگا تو اس صورت میں صرف کفارہ دینا ہوگا
اس صورت میں یہ دوسری جو بات ہے خون بہا دینے کی نہیں ہوگی، دارالحرب کے باشندے کی صورت میں یہ آیت میں جو ہے بات واضح کی گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقتول معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ جو ہے کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے صلح کا، تو اس صورت میں بھی دونوں چیزیں ادا کرنی ہوگی، ایک تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، دوسرے خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ یعنی پہلی اور تیسری صورت جو ہے اس میں دونوں باتیں ہوں گی، ایک تو کفارہ اور دوسرے خون بہا۔ لیکن دوسری صورت ہے جہاں پر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ انسان، دارالحرب کا باشندہ ہے، تو پھر اس میں اس کے لیے صرف جو ہے کفارہ ہوگا، خون بہا نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں غلامی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کا بدل یہ ہوگا کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے جائیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ بلا کسی عذر شرعی کے ایک روزہ بھی بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ عذر شرعی اگر ہے تو الگ صورت ہے، جیسے عورتوں کے لیے عذر شرعی ہوتا ہے، مرد بھی جو ہے اگر بیمار ہو یا کوئی ایسی صورت شرعی عذر ہے تو وہ جو ہے عذر شرعی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کرنا ہوگا کہ 2 ماہ کے متواتر روزے ان کو رکھے ہوں گے۔ فصیام الشہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو اور ندامت اور شرمسار ہو بندہ کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع ہو جائے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جس شخص نے کسی مومن کو قصداً قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس کی لعنت ہوئی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں خطاً قتل ہوا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، عمدن نہیں ہوا تھا، وہ ساری صورتیں جو خطاً ہوئی تھی اس کی تفصیل آئی تھی۔ ابھی اس صورت میں عمدن قصدن جسے کہا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی مومن کو کسی مومن نے قتل کر دیا تو اس کے لیے 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلی سزا یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا، دوسری یہ کہ ہمیشہ رہے گا وہاں پر، وغضب اللہ علیہ، اور پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر، چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور 5ویں چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہوں گی، لیکن مومن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ مومن جو کلمہ گو ہو، کلمے کی برکت سے اس کو جو ہے ایک وقت معینہ تک جہنم میں رکھنے کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا وہاں سے، اگر واقعی میں اس کے پاس ایمان جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو، ورنہ جو ہے یہ 5 سزائیں اس کے لیے ہوگی۔ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے اور پھر توبہ نہ کرے اور اس کوئی صورت اختیار نہ کرے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے تو، ورنہ جو ہے اس کو یہ سزائیں جھیلنی پڑے گی۔ یہ یعنی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ اس کے بارے میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج جو جس قسم کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مار دھاڑ، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا گھناؤنا جو ہے جرم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت سزائیں اور وعیدیں سنائی ہے کہ ایک مومن کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں بھی وہ دوسرے کی جان نہیں لے سکتا عمدن۔ ہاں غلطی سے اگر ہو جائے جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں، تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں دنیاوی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتا دیا ہے۔ اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جو عمدن جو کرتا ہے صرف اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، سچی توبہ کرنا ہوگا، اور جو ہے خون بہا اگر وہ وارثوں کو دے سکتا ہے تو دے دینا، ورنہ جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو
اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے محض اس بنا پر کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ مطلوب ہے، یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس بکثرت اموال غنیمت ہے۔ تمہارا حال بھی تو پہلے ہی ایسا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، لہذا تحقیق کر لیا کرو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں قتل کی سزا بیان کی گئی تھی، اس کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی، اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کو مومن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسلام کا اظہار کرے۔ اگر کوئی اسلام کا اظہار کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ صرف اسلام کا اظہار کرنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اس کے دل میں جا کر تحقیق کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کے باطن میں کیا چھپا ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قسم کے واقعات اس زمانے میں ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام نے غلطی سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا کہ جب وہ لوگ سامنے آئے اور اسلام کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی زندگی بچانے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں کہہ کر ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا، منع کر کے اس کی روک تھام کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے تعلق سے دو واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، ایک مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلی۔ قبیلے بنو سلیم کا ایک شخص ان سے آیا، راستے میں مل کر ان کو سلام کیا۔ وہ بکریوں کو چرواہا تھا، تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال جو تھا وہ لے کر مال غنیمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کام تم نے جو کیا وہ غلط تھا، کہ اس نے اسلام کا اظہار کیا تھا، اس کے باوجود اس کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہی اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے اور بازار میں بھی جو ہے مفصلاً بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ، چھاپہ مار دستے کو بھیجا تھا ایک مقام پر، تو وہ دستہ جب وہاں پر موقع پر پہنچا تو سارے لوگ فرار ہو گئے سوائے ایک آدمی کے۔ وہ آدمی کے پاس بہت سارا مال تھا، اور جیسے ہی اس کا سامنا ہوا صحابہ کرام سے تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ تو اس دستے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس کے تعلق سے کہ یہ شاید اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر ایسا کر رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، کہہ کر اس کو قتل کر دیا۔ ان کے ایک ساتھی صحابی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو پھر میں یہ واقعہ ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور جب وہ لوگ مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور غصہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب یہ کلمہ تمہارے خلاف آ کر دعوے دار بن جائے گا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ اور پھر اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم چاہ رہے ہو کہ مال غنیمت مل جانا تمہیں، یہ دنیا کی جو چاہت ہے، دنیا کا مال ہے، ہم تمہارے لیے بہت سی غنیمتیں رکھے ہیں تمہارے لیے مقرر کر کے، اور تمہارے مقدر میں ہیں، آگے تم کو ملنے والی ہیں، لیکن تم نے یہ کام جو کیا وہ صحیح اور درست نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے تمہارا حال بھی ایسا ہی تھا کم و بیش۔ مکے میں جب تم تھے تو تم بھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے اور تم کو چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا، اور ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں دشمن کے نرغے سے باہر نکالا، اور تم اب یہاں پر آ گئے ہو۔ ایسا ہی حال دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کے نرغے میں ہو اور اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہے ہو، ان کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا
تو اس کے سامنے کلمہ پڑھا یا سلام کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کے مال کو دیکھ کر مال کو مال غنیمت سمجھ لینا اور ان کو قتل کر دینا، کیونکہ اس سے پہلے جب تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے تو شریعت اسلامی نے تمہارے اوپر یہ پابندی عائد نہیں تھی کہ پہلے تمہاری تحقیق ہوگی، تمہارے دل میں کیا کیا ہے دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ تم کو مسلمان تصور کر لیا تھا۔ ایسا ہی تم بھی دوسروں کو بھی مسلمان تصور کرنا۔ جب کوئی اسلامی شعار کرتے ہوئے دیکھو کسی کو، کوئی اگر آپ کو اسلامی انداز میں السلام علیکم کہہ رہا ہے، یا اذان دے رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی ایسا اسلامی شعار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گنہگار مسلمان ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں بھی کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے یا اور دیگر کام بھی چھوڑ رہا ہے، فاسق ہے، تو بھی اس کو اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کب توفیق دے دیں گے کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے گا۔ تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو جو کلمہ گو ہے اور جو قبلے کو مانتا ہے، تو اس کے تعلق سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کو ماننے والا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے، چاہے وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عمل کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اس کو پلٹا بھی سکتے ہیں، وہ توبہ بھی کر سکتا ہے اور نادم بھی ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کوئی بات بھی اگر سامنے آئے تو معاملے کو تحقیق کر لیا کریں، پہلے تحقیق کرنے سے پہلے کوئی عمل اور اقدام نہ کریں، کیونکہ تحقیق کرنے سے پہلے کوئی جلد بازی میں عمل کرنا شیطان کا عمل ہوتا ہے، اور تحقیق کر کے معاملے پر جو ہے قدم اٹھانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ کوئی اگر تمہارے سامنے اسلام میں آنے کا اظہار کر رہا ہے، مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھنا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے۔ لہٰذا کسی کے تعلق سے بھی کوئی اگر کلمہ گو مسلمان ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا اور نہ ہی اس کو اسلام سے خارج سمجھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔